قاتلوهم يعذبهم الله بأيديكم ويخزهم السلام علیکم ناظرین، محمود نانوڈاج پروگرام قرآن سے روحانی علاج میں آج ہم قاری صاحب سے پوچھیں گے کہ اگر خواب کے اندر جنات نظر آئیں تو اس کی کیا تعبیر ہوگی۔ السلام علیکم قاری صاحب۔ وعلیکم السلام جی قاری صاحب، اس خواب کی تعبیر کے حوالے سے بتائیے گا۔ الحمدللہ وکفیٰ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ اما بعد۔ جی عدنان بھائی، خواب میں جنات دیکھنے کے حوالے سے اصل میں بات یہ ہے کہ انسان کوئی بھی خواب دیکھتا ہے اس کی کوئی تعبیر ہوتی ہے، بسا اوقات اس کی اچھی تعبیر ہوتی ہے، بسا اوقات اس کی اچھی تعبیر نہیں ہوتی، اور بسا اوقات انسان کے روزمرہ کے معاملات ہوتے ہیں۔ تو اگر انسان جنات کو دیکھتا ہے اور اس کی تعبیر جاننا چاہتا ہے تو یاد رکھیں، جنات، پہلی تو بات یہ ہے کہ انسان جنات کو کس صورت میں دیکھتا ہے، کس صورت میں اس نے دیکھا ہے تو اس کو محسوس ہوا ہے۔ میرا تو اگر کوئی سوال آ جائے نا کہ جنات، وہ میں نے جن دیکھے ہیں خواب میں نے کہا یار وہ تو بتاؤ کیسے ہوتے ہیں، میں نے نہیں دیکھے۔ کہتے ہیں قاری صاحب، میں نے کہا بھائی آپ کو کیسے پتا وہ جنات ہیں؟ اصل میں یہ تو ایک عام بہترین صدقہ جاریہ حاصل کرنے کے لیے اس ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں، کمنٹ کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، پیج کو لائک کریں۔ قرآن سے روحانی علاج بحث ہے جو ہمارے ٹاپک سے ریلیٹ نہیں ہے۔ اصل بات یہ ہے کہ اگر انسان کوئی بھی شیطانی چیز دیکھتا ہے، شیطان کسی بھی صورت میں آ سکتا ہے، اور شیطانی خواب کی طرف جو تیسری قسم بتائی گئی ہے کہ شیطانی خواب جس میں شیطان ڈراتا ہے، دھمکاتا ہے، مختلف صورتوں میں آ سکتا ہے۔ اصل خواب کا کوئی نہ کوئی مقصد ہوتا ہے، خواب کی کوئی ڈائریکشن ہوتی ہے کہ جس طرف انسان کو لے کے جانا ہے۔ خواب اللہ کی طرف سے اگر دکھایا جاتا ہے، اس میں کوئی نہ کوئی معاملات ہوتے ہیں تو وہ سمجھایا جاتا ہے کہ یہ کس طرف جا رہا ہے اور کس طرف لے کے جانا ہے۔ یا اس طرح کا جو خواب ہوتا ہے جو شیطان، یعنی شیطان حاوی ہو کے اثر انداز ہوتا ہے اور خواب میں آتا ہے، اس میں مختلف چیزیں ہوتی ہیں۔ جیسے شیطان اگر آ کے ڈراتا ہے تو وہ آپ کو یعنی تنبیہ ہے کہ آپ اپنے معاملات بہتر کریں، آپ اپنے اذکار میں بہتر ہوں۔ شیطان کو کیوں آپ نے جرأت اتنا کر دیا کہ وہ آپ کو آ کر ڈرائے؟ شیطان، اگر آپ نے رات کو حفاظتی پڑھائی پڑھی ہے، سونے کے اذکار کر کے سوئیں، تو شیطان کی کیا ضرورت ہے؟ حدیث میں آتا ہے وضو کر کے سوتا ہے تو شیطان اس کے قریب نہیں آ سکتا، فرشتے اس کی حفاظت کرتے ہیں۔ سورہ بقرہ کی آخری 2 آیات پڑھتا ہے، ساری رات محفوظ کر لیا گیا، احادیث کے الفاظ ہیں۔ تو بندہ جو پڑھ کے سوئے گا اس کو کیوں کوئی چیز پریشان کرے گی؟ صحابی آئے، حضور میں رات کو وحشت کھاتا ہوں، ڈرتا ہوں، فرمایا میں کچھ کلمات سکھا رہا ہوں، یہ کلمات پڑھ کے سونا، تمہیں ڈر خوف بھی نہیں لگے گا، اور ممکن ہے کہ شیطان تمہارے قریب ہی نہ آئے۔ اعوذ بکلمات اللہ التامات من غضبہ وعقابہ وشر عبادہ ومن همزات الشیاطین وان یحضرون۔ تو یہ کلمات نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھائے۔ تو بتانے کا مقصد یہ ہے کہ اگر شیطان آتا ہے تو ہماری کمزوری، جنات آتے ہیں تو ہماری کمزوری کی وجہ سے۔ آپ نے اتنا فری کیوں کیا؟ آپ اتنے بے بس کیوں ہوئے کہ جن آگے آپ کو ڈرا جائے، یا جن آگے آپ کو دھمکیاں لگائے، یا جن آگے۔ ہاں، ایک اور چیز بڑی یہاں پر عدنان بھائی ہوتی ہے کہ بزرگ آ کے مجھے بتا کے گئے ہیں کہ آپ پر جادو پھوپھی نے کیا ہے۔ خواب میں بزرگ آئے اور بتا کے گئے ہیں کہ جادو تمہارا فلاں جگہ پر اور پھوپھی نے کیا ہے۔ میں نے کہا بزرگوں کو کہنا تو تھوڑی محنت کر کے اس کو نکال بھی دیں، مہربانی کریں۔ بتا تو گئے ہیں، بتا گئے ہیں، نکالنے والا معاملہ نہیں ہے۔ بزرگ، وہ شیطان جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کا جو واقعہ ملتا ہے نا، حضرت اسماعیل علیہ السلام کو ذبح کرنے کے حوالے سے، تو اس میں ان کی بیوی کے پاس شیطان بزرگ کی صورت میں آیا تھا۔ اچھا، بزرگ کی صورت بھی اختیار کر سکتا ہے۔ تو یہ شیطان کے مختلف پہلو ہوتے ہیں۔ وہ کس طرح آتا ہے؟ ہاں، جنات آتے ہیں اور کہتے ہیں ہم تمہارے ہمدرد ہیں۔ اس طرح کے بڑے مریض آتے ہیں جی، وہ مجھے آ کر اس نے خواب میں کہا کہ میں تیرا ہمدرد ہوں، اس کے پاس نہیں جانا۔ بھائی تو ہمدرد ہے، تو لینے کیا آیا ہے؟ ہمدرد ہے۔ بسا اوقات شیطان، اب یہ ٹاپک ہی ایسا ہے کہ اگر میں اس پر بحث کروں تو گھنٹے لگ جائیں، لیکن میں کوشش کروں گا کہ مختصراً کچھ چیزیں جو اہم ہیں وہ آپ کو بتا سکوں۔ جنات آ کے ہمیں بتا دیتے ہیں جی میں تمہارا ہمدرد ہوں، فلاں کے گھر نہ جاؤ، فلاں کے پاس نہ جاؤ، وہ تمہیں جادو کرتا ہے، وہ کراتا ہے۔ جن کو کیسے پتا؟ اچھا، کون سا جن ہو سکتا ہے جس کو پتا ہوگا؟ جو اس نے بھیجا ہے اس کو پتا ہوگا، یا جو آپ کو تکلیف دینے کے لیے بیٹھا ہے اس کو پتا ہوگا؟
اب وہ جو ہے وہ جن جو تکلیف دینے کے لیے بیٹھا ہوا ہے وہ کیوں بتائے گا آپ کو؟ ظاہر سی بات۔ پیسے کھائے تو اس نے ادھر سے، گوشت تو اس نے ادھر سے کھایا، منتیں نیازیں تو ادھر سے لی، آپ کو کیوں بتائے گا؟ اصل میں ہمیں جو ہے ہم اس طرح کی چیز کے پیچھے شوبدہ دیکھیں نہیں تو ہم اس چیز کے پیچھے لگ جاتے ہیں. اور بارہا بار میرے ساتھ ایسے واقعات پیش آ چکے ہیں کہ مریض میں جن حاضر ہوتا ہے، گھر والے سمجھتے ہیں پتہ نہیں وہ ایک جگہ پر جن حاضر ہو گیا مریض میں تو وہ بچی کو دورہ پڑا ہوا ہے، وہ زمین پر لٹ رہی ہے، اور گھر والے کہہ رہے نہ 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 قاری صاحب اس کو کچھ نہیں کہنا، یہ بابا جی آئے ہیں. میں نے کہا بابا جی نے آپ کی بچی کا حال دیکھو کیا کر دیا ہے، ابھی بھی بابا جی ہیں. میں نے کہا ٹھیک ہے پھر اس کو جو ہے وہ اسی کو تم رکھو بابا جی کو. تو جہالت کی انتہا ہے. تو خیر یہ ایک الگ چیز ہے. بتانے کا مقصد یہ ہے کہ اگر جنات خواب میں آتے ہیں اور آپ کہتے ہیں جی کہ فلاں نے جادو کیا ہے یا کچھ بھی بتاتے ہیں تو ان باتوں پر بلیو نہیں کرنا. یہ باتیں جو ہیں یہ یقین نہیں کرنا آپ نے ان باتوں پر، کیونکہ شیطان آپ کو لڑا سکتا ہے، گمراہ کر دو، بدگمان کر سکتا ہے، گمراہ کر سکتا ہے، لڑا سکتا ہے. تو کچھ آ کر بتائے، کچھ آ کر سکھائے، کچھ آ کر کہے. صحابہ نے تو آیت الکرسی وہ بتا کے گیا تب تک نہیں مانی جب تک نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے مہر نہیں لگوا لی. تصدیق نہیں کروائی جاتا. جب تک نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے تصدیق نہیں ہوئی تب تک انہوں نے شیطان کی بات پر یقین نہیں کیا. قرآن بتا کے گیا، صحیح بات ہے. تو ہمیں بتا گیا کہ پھپھی نے جادو کیا، چاچے نے کیا، مامے نے کیا. ہم سویرے صبح اٹھ کے جو ہے وہ اس کی طرف بندوقیں ٹانگ لیتے ہیں جی بس جی اس نے تو ہمارے اوپر جادو کر دیا. رات مجھے بابا جی بتا کے گئے. بابا جی ماما جی لگتے تھے تمہارے نا جو بتا کے گئے. اصل میں جہالت کی انتہا ہے. ہمارے کم علمی کہہ لیں کہ ہم شیطان کی بات پر یقین کرنے لگ گئے. جو اللہ اور اس کے رسول نے رستہ بتایا اس رستے پر نہیں جا رہے. وہ جو کلیئر وے ہے، وہ جو بالکل اچھا رستہ ہے، آسان رستہ ہے، اس پر نہیں جاتے. تو اگر ہم اس رستے پر نہیں چلیں گے، وہ طریقہ نہیں اپنائیں گے تو ہم مشکلات کا سبب، ہمارے لیے مشکلات بنیں گی. تو اس لیے اگر کسی کو جنات شیاطین خواب میں آتے ہیں تو خواب کا اثر ظاہر کر دے، سمپل ہے. تو اللہ تعالیٰ اس کے شر سے محفوظ کر لیں گے اور اپنی پڑھائی کو بہتر کرے. اس کے اعمال کی کمزوری کی وجہ سے اور پڑھائی کی کمزوری کی وجہ سے ایسے ہوتا ہے، تو اگر یہ پڑھائی کو بہتر کر لے گا تو انشاءاللہ ٹھیک ہو جائے گا. اللہ کی مدد سے. بہت شکریہ قاری صاحب. جی ناظرین اگلے پروگرام میں پھر حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے اللہ حافظ. بہترین صدقہ جاریہ حاصل کرنے کے لیے اس ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں، کمنٹ کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، پیج کو لائک کریں. قرآن سے روحانی علاج. قاتلوهم يعذبهم الله بأيديكم